ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا آمین ثم آمین. الحمدللہ آج 2 اگست 2020 کی قرآن کلاس نمبر 39 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. چونکہ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے اس لیے وقت سے پہلے ہو رہی ہے. ویسے تو آج الحمدللہ پاکستان میں 9 ذوالحجہ 1441 ہجری ہے بمطابق 31 جولائی 2020، یعنی یہاں پر یوم عرفہ کا دن ہے. اور کل انشاءاللہ تعالی 1 اگست کو 2020 میں عید ہوگی یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس بہت بڑے ایونٹ کو خیر کا ایونٹ بنائے. آمین ثم آمین. تو اب چونکہ یہ بالکل آج مصروفیت کا دن تھا اس لیے ہم نے آج صرف قرآن کلاس رکھی ہوئی ہے جو ہماری علمی و تحقیقی مجلس نمبر 126 ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں ریکارڈ ہوگی جو 11 اگست 2020 کی قرآن کلاس نمبر 40 پلس 126 نمبر مجلس انشاءاللہ اسی دن ریکارڈ کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہیں چونکہ یہ سنت بھی ہے اور اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں. ہمارا کلپ بھی ہم نے اس لیے پہلے اپلوڈ کر دیا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ 1 ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کے قربان ہونے تک اپنے جسم سے اپنی کھال سے کوئی چیز ریموو نہیں کرے گا. نہ تو ناخن کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی بالوں کو کاٹ سکتا ہے یا چھوٹا کر سکتا ہے حتیٰ کہ اس کا جانور قربان کر لیا جائے. اور سنن نسائی کے اندر ایک اور حدیث ہے اسی کو سپورٹیو جو المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، کیونکہ ایک صحابی آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک ہی دودھ دینے والی بکری ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں قربان کر دوں. آپ دیکھیں ان کا سورس آف انکم ہی وہی تھا اور قربانی کا لیول دیکھیں تو حضور نے کہا نہیں اس کو نہ قربان کرو. قربانی والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے، تم اپنے غیر ضروری بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹ لینا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا. تو یہ یعنی جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی سنت ہے، نہ کرنے والے کے لیے بھی سنت ہے الحمدللہ. اب آ جائیں میرے بھائیو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 سے آج آنورڈ سٹارٹ کریں گے. پچھلی دفعہ ہماری جو 38 نمبر کلاس تھی اس میں ہم نے
دو واقعات ڈسکس کیے تھے تاریخ سے ریلیٹڈ، اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے، آج اسی واقعے سے آغاز ہوگا۔ بڑا ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیسے سے مراد انہوں نے قدرت پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ ذرا اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف، ہم کس طرح اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں اور اسے کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ سر یہ منظر آپ فزیکلی جو بندہ دیکھ لے وہ تو پوری زندگی بھلا نہیں سکتا۔ ایون آپ دیکھیں یہ نیشنل جغرافک چینل کے اوپر جو وہ فاسٹ موونگ کر کے ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں جس میں زمین سے ایک دانے سے کومپل پھوٹتی ہے، پھر اس طرح کرتے ایک پورا پودا بنتا ہے یا ایک پھول کھلتا ہے، وہ بھی بندہ دیکھ کے ایک بار حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ خود بخود نہیں ہو رہا سر، کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اللہ is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ لیکن وہ جب چونکہ بندہ ایک دم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے نا سب کچھ سامنے اس طریقے سے، وہ فلم کو تیز کر کے چلاتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا اس کے اگینسٹ نیشنل جغرافک پہ آپ کو بہت تیزی سے ہونے والے کاموں کی ویڈیو نا سلو کر کے دکھائیں گے، وہ بھی جب انسان دیکھتا ہے نا ایک بار پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے پرندے بھی ہیں جو ایک سیکنڈ کے اندر 25 دفعہ پر پھڑپھڑا لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں۔ انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کی تو ایک ایک ہڈی پسلی لاگو ہو جائے۔ تو وہ جب انہی پرندوں کو سلو میں دکھاتے ہیں کہ یار کس طریقے سے پرفیکشن سے وہ کر رہے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے، ان کو ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ محکم لیول کا ہو، پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کریں۔ تو اب جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو یقین نہیں رکھتا، تیرا ایمان نہیں اس بات کے اوپر؟ یہ بڑا اچھا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوسچن کر لیا۔ اس سے پہلے کہ قرآن پڑھنے والے اور سننے والے خود سے کوئی رزلٹ نکالتے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام سے کاؤنٹر کوسچن کیا۔ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں میرے رب، میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل کو کوئی بے سکونی تھی، نہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان حق الیقین تک پہنچتا ہے نا تو اس کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ کہیں دور سے دھواں اٹھ رہا ہو اور آپ کو کوئی بتائے کہ جی فلاں جگہ آگ لگی ہے، آپ وہ دھواں نہ دیکھ رہے ہو، صرف سنی ہوئی خبر ہو، تو اسے کہا جاتا ہے علم الیقین۔ یعنی ایک سکہ راوی نے خبر دی ہے مجھے، میرے علم میں ایک بات آ گئی، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں دھوئیں کو اور پھر اس کے قریب جائیں اور آگ نظر آ جائے فزیکلی، تو اسے کہا جاتا ہے عین الیقین، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ ہی رکھ دیں اس کوئلے کے اوپر تو پھر آپ حق الیقین تک پہنچیں گے، کیونکہ اس کے بعد تو آپ کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی انکار کی، ہاتھ جل جائیں گے۔ ہاں اس سے پہلے نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کو شو پیسز ایسے ملتے ہیں جن میں لگ رہا ہوتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے، اوپر دھواں نکلتا بھی نظر آتا ہے۔ یہ آج کل جو آپ کو یہ خوشبو والے جو پاٹس آئے ہوئے ہیں، ان دھوئیں کے ذریعے خوشبو پھیلتی ہے، اس دھوئیں کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں وہ ٹھنڈا دھواں ہوتا ہے، وہ کسی اور پروسیس کے ذریعے نکل رہا ہوتا ہے، وہ گرم بھی نہیں ہوتا دھواں، اور اندر بھی آپ وہ جو خوشبو ڈالی ہوئی ہے پانی میں مکس کر کے وہ بھی گرم نہیں ہوئی ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو حق الیقین تک پہنچنا ضروری ہے، ادروائز تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ تو انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو دنیا میں اپنا ریپریزنٹیٹو بنانا چاہ رہا ہوتا ہے انسانیت کے لیے، رول ماڈل اور امام کے طور پہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان ساری سٹیجز سے گزارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے، پھر جب میں ایک بار وہ منظر دیکھ لوں گا تو مزہ آ جائے گا۔ جس طرح
کتنے لوگ ہیں ویڈیو میں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، جب وہ فزیکلی وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا فرق ہے، تو آپ کو کہیں گے یار زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ پرانے لوگوں کے لیے تو صرف علم الیقین تھا خانہ کعبے کا ہونا، ہمیں عین الیقین اس حوالے سے کہ ہم لائیو ویڈیوز میں دیکھ لیتے ہیں، اور حق الیقین وہاں جا کے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، وہ کئی لوگ اس حدیث سے دھوکے کا شکار ہوئے۔ اس کا ایک حصہ تو میں نے آلریڈی بریف کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو جو بادشاہ کی طرف سے قاصد بلانے والا آیا تھا میں اس کی بات مان لیتا۔ اور حضرت یوسف کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ کیا کمال یوسف ہے کہ 10 سال آلموسٹ بغیر کسی ریزن کے جیل میں کاٹنے پڑے ہیں، اور جب وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک مجھ سے الزام دور نہیں ہوگا نا میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عاجزی کا اظہار کیا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو قاصد کی بات مان لیتا، کیونکہ بے قصور جو ڈالا ہوا تھا میں جیل کی زندگی سے نکلنے کو پریفر کرتا۔ لیکن کمال یوسف علیہ السلام ہے، ان کا کیا صبر ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں پہلے الزام دور کرو پھر نکلوں گا، آزادی کا پروانہ آیا ہوا بھی ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی۔ تو یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یوسف علیہ السلام سے متعلق نبی علیہ السلام کا تبصرہ۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ابراہیم سے زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے۔ اچھا، اس کا بعض لوگوں نے یہ مطلب سمجھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا ہے اللہ کی قدرت میں، وہ اسی واقعے کے کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ تو انہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر شک کیا تھا تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قدرت کا وہ کرشمہ کر کے دکھائے۔ ایک معنی یہ بنتا ہے۔ اچھا، دوسرا معنی جو محدثین نے کہا کہ یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت میں شک کرنے والے نہیں تھے، ہم یعنی حضرت نبی علیہ السلام کی ایک عاجزی ہے، وہاں بھی حضرت یوسف کے کیس میں بھی اپنی عاجزی شو کی نا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو چلا جاتا، یوسف کی تو کیا ہی شان ہے۔ یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے کہ ہم زیادہ ہیں شک کے حقدار، یعنی اگر اللہ کی قدرت میں شک کرنا ہوتا نا تو ہم زیادہ کرنے والے ہوتے۔ ابراہیم کی تو کیا شان ہے، اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ وہ جملہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے نا، یہاں دیکھیں نا، میں ایک جملہ بول دیا، وہ ہر بندہ اپنا مطلب اس کو پہناتا ہے۔ وہ جب ہم خود ایکسپلین کریں گے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے، اصل میں نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں دیکھے پہلے یوسف کی تعریف کی کہ کیا شان ہے یوسف کی، کہ وہ بے گناہ قید کاٹ رہے تھے پھر بھی پروانہ قبول نہیں کیا، کہا پہلے الزام دور کرو۔ یہاں بھی کہا کہ کیا شان ہے ابراہیم کی، کوئی یہ نہ سوچے کہ ابراہیم نے اللہ کی قدرت میں شک کیا، ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے۔ اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، تو یہ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا؟ کیا زبردست! اور یہی اس کی صحیح تشریح ہے۔ یہ حدیث دنیا کی مشکل ترین احادیث میں سے ہے، جس کے اوپر مسلمان جب پہلی دفعہ حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے پھر ہوتے ہیں جناب اس کی شرح بیان کریں۔ تو میں نے پہلے حصے کی شرح تو اس کلپ میں بیان کی تھی، دوسرے کی آج کر دی۔ حدیث بہرحال یہ ایک ہی ہے جس میں یہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ انہوں نے شک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ قلب کے اطمینان کے لیے فزیکلی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ انٹرسٹ تو ہوتا ہے نا، ہم دیکھیں بچپن سے جانور قربان ہوتے ہوئے، نہر ہوتے ہوئے اونٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جب قربانی کہیں ہو رہی ہو تو بندہ 2 منٹ کھڑے ہو جاتا ہے، یار کس طرح ہو رہی ہے، حالانکہ پتہ ہے کس طرح ہو رہی ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اینڈ رزلٹ پتہ ہے، لیکن اللہ نے ایک انسان میں جستجو کا مادہ رکھا ہے۔ تو یہ تو ایکسپیرینس ہی بہت بڑا ہے کہ مردے کا زندہ ہونا، یہ تو ایک بار بھی زندگی میں ہو جائے تو انسان پوری زندگی اس واقعے کو نہیں بھلا سکتا۔ جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ 100 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا یا موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور 100 سالوں میں ان کا کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، جو کہ ایک ٹائم سے دوسرے میں خراب ہو جاتا ہے۔ گدھے کی پھر بھی عمر ہو سکتی ہے، چلو کوئی بہت ایگزیجریٹ کر لے، تو بہرحال 100 سال تک تو
گدھا جو ہے نا اس کی ہڈیاں وہاں پہ صرف پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ 100 سال کے اندر مر کے سب کچھ. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اس گدھے کو ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں، اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ایکسپیرینس کروایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. انہوں نے کہا میں اطمینان رکھتا ہوں اے اللہ، یعنی میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، میرا یقین تو ہے کہ تو مردے کو زندہ کرے گا، لیکن دل کے اطمینان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ سکھایا کہ اس طریقے سے میں تمہیں یہ قدرت کا اپنا شاہکار دکھاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی صحیح وہم نکالا ہے اگر کسی کو تھا نا مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے. ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں، ہمارے اعتبار سے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے تم پال لو. اب لوگ اس چکر میں پڑ گئے یہ پرندے کون سے تھے؟ سر کوئی بھی ہو. کوئی کہتے ہیں جی وہ ایک کبوتر تھا جی، ایک جو ہے وہ مرغی تھی جی، ایک چیل تھی، ایک چاروں ہی کبوتر ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاروں ہی مرغیاں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ بتانا نہیں چاہ رہا کہ وہ جانور کون سا اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا ہے. اللہ نے تو سارے زندہ کر لینے ہیں. 4 پرندے پال لو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس بھی کر لو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس پالے ہیں تو ان کو ذبح کر دیا تو میں زندہ کر دوں، نہیں، وہ پرندے تم اپنے ساتھ مانوس کرو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں یہ وہی پرندے ہیں کہ جب تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری آواز پہ آئیں. نیا پرندہ تو نہیں آئے گا آواز کے اوپر. ویسے اللہ تعالیٰ چاہے تو نئے پرندے کو بھی بھیج سکتا ہے، لیکن انسان کو آخری درجے تک انہوں نے جب کہا نا کہ اللہ دل کا اطمینان، اللہ کہا میں پھر پورا اطمینان تیرا کرانا. 4 پرندے پال، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر. ثم اجعل علی کل جبل، پھر جتنے وہاں تجھے پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں نا، ان کے یعنی جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد چاروں کو مکس کر کے ان پہاڑوں کے اوپر رکھتے. یہی آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ قیمہ کیا ہے، قیمہ بھی چاروں کا مکس ہو گیا اور سارے پہاڑوں پہ کچھ یہاں ڈال دیا، کچھ گوشت ادھر، کچھ ادھر. منہن جزءا، ان کا ایک ایک ٹکڑا چاروں پہ رکھتے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تو انہیں بلا، تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. مرے ہوئے پرندے وہ خود ان کا گوشت مکس ہوا، وہ اپنے جناب چل کے تو ان کے پاس آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب جان لینا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. ہر کام کرنے پہ غالب ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نے پردے میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ غیب کے اوپر ایمان لانے پہ ہی آپ کو انعام ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے دیکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اچھا، اس واقعے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی. ایک رزلٹ تو یہ نکلا. دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی پیغمبر بھی خود سے مردہ نہیں زندہ کر سکتا. یعنی اگر یہ حضرت ابراہیم خود کر سک رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے، ایک خود ذبح کرتے ان کو زندہ کر لیتے، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیتا ہے. ہاں، میں چوبہ تے نال مارنا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا. تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا، نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے دل کا حال بانپ لیا. کہانی تے کہانی کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قم باذن اللہ. جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا قم باذنی، میرے حکم تو زندہ ہو جا. ہاں، تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. انہوں نے کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی ککڑ کھا لے. یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے. تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے. ٹھیک ہے، اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو. ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے،
لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے، آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فقر کے اندر گزر رہی تھی۔ دوسرا، حضرت ابراہیم کو تو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایز اے اسپیشل، لیکن اس میں بھی ساتھ آیا بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ، یا اسے کرامت کہہ لیں، یہ روئے عرض پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہاں سے ملا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا معجزہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ بکری انہوں نے بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر لیا۔ بالکل کہانی ہے، قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل۔ کافروں کا اعتراض یہی تھا کہ یہ جو معجزے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے؟ تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ تو بڑا اچھا موقع تھا، اللہ کہتا کہ دیکھو نا اس نے کئی بار تو مردہ زندہ کیا ہے انہوں نے۔ تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا، اس میں نے بتایا یار یہ کیا آپ کہانیاں کروا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو رزلٹ ان واقعات سے یہ نکل رہے ہیں، یہ وہ سارے رزلٹ ہیں جو آبویس ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کے دماغ اس طرح کے واقعات سے کدھر اور ہی چلے جاتے ہیں۔ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں اور چند شائستہ بریلوی علماء میں سے ہیں، سینئر بزرگوں میں سے۔ ان کی کتابیں کافی مقبول ہیں بریلوی بزرگوں کے اندر، جس طرح یہ نعیم الدین مراد آبادی ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں میں وہ آتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عجائب القرآن اور غرائب القرآن، یعنی قرآن میں جو عجیب واقعات ہیں، حیران کن واقعات نا، تو وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہیں اور یہ واقعہ بھی اس میں جمع کیا ہے۔ اب ہے تو بڑی نیکی ہے کہ چلو کوئی صرف قرآن کے واقعات پڑھنا چاہتا ہے، جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہمارے بھی واقعات آ رہے ہیں، ہاروت ماروت کا واقعہ آیا ہے، یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے قارون کے واقعے کو ڈسکس کیا، بلعام بن باورا کے بارے میں۔ بلعام بن باورا بھی اسے کہتے ہیں، بلعام بن باورا بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ لکھا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو میں نے رزلٹ نکالے ہیں، جو نکلتے ہیں، یہ نہیں انہوں نے نکالے۔ انہوں نے سے رزلٹ یہ نکالا کہ اس سے پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ وہ دیکھیں وہ پرندے سارے مردہ تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی اور آ گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں، اگر پرندے اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو اولیاء اللہ نہیں سن سکتے۔ اے دیکھ لو سامو تھوڑا دماغ گیا ہے، میرے دسنے تو پہلے کسی کا دماغ اس پاس گیا ہے کہ بھی اس واقعے جو رزلٹ نکلتا ہے، لیکن جب کسی کا گیر ہی الٹا لگا ہوا ہو اور یہ واقعے میں بیٹھتا ہی کہیں نہیں پہ، اللہ نے مردے کے سننے کا ثبوت نہیں اس میں دیا تھا، بلکہ بتایا تھا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اور اگر مردے اس طرح ہی سن لے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام خود سنوا لیتے نا ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو چھوڑ دے، سورہ فاطر میں اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ مردے کو تو کوئی بھی نہیں سنا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو وہ آج میں بائی چانس مجھے ذہن میں آ گیا کہ اس واقعے سے لوگ یہ بھی رزلٹ نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق کے راستے کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھائے، ورنہ لوگ فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں، وہ اسی کو ہی ہدایت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب مسلسل 3 رکوع سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کے 280 تک آلموسٹ، یہ مسلسل 3 رکوع جو ہے نا وہ 281 22 آیات ہوگی، 21 آیات، یہ مسلسل 21 آیات اور 3 رکوع کا مرکزی ٹاپک ایک ہے، اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔
سر پورے قرآن کے اندر انفاق سبیل اللہ پہ جتنی بھی آیات آئی ہیں وہ ساری ایک پلڑے میں ہیں، اور یہ 3 رکوع ایک پلڑے میں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مسلسل 3 رکوع صرف ایک ٹاپک پہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تمہیں کتنا کر کے اسے لوٹائیں گے، اور کتنی ترغیب دلائیں گے۔ قرآن حکیم میں توحید اور نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کیونکہ انسان مال اس کے لیے خرچ کرتا ہے جو انسان کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، کیونکہ جیب تو ویسے نہیں بندہ ڈیلی کر سکتا، خامخواہ کسی کو دے سکتا ہے، اپنوں کے اوپر ہی لگاتا ہے نا، کیونکہ ان سے پیار کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایک ایسی ہستی جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، جو اس کو یہ وعدے دے رہی ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں میں اتنا کر کے لوٹاؤں گی، کوئی ویڈیو بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے انسان خرچ کرے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے نا۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہوگی کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوری سورت تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے، اس کی ہوس نے ہلاک کیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے ڈیوائن بینک میں چلا گیا، وہ اس کا مال ہے۔ جو پیچھے چھوڑ کے مرا، پیچھے پتہ نہیں اولاد اس کو کن کاموں میں لگاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے اللہ کے پاس بھیج دیا، وہ اس کا مال ہے۔ اور جو کھایا پیا پہن کے ضائع کر دیا وہ تو ہے ہی تھا، وہ مال ہے جو وہ ضائع کر چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے نا اس کی سٹوریج، وہ ایک ہی مال ہے جو اس نے آخرت میں بھیج دیا، ورنہ تو انسان مال سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، صرف ایک ہی قبر میں جاتا ہے۔ جو باہر رہ جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مال اور رشتہ دار، اور جو قبر میں ساتھ جاتے ہیں وہ اعمال۔ تو ظاہر ہے قبر میں لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اتنا مال اس نے جوڑا ہوا ہے، نال قبر ہی سے لے کے جانا، سنے نا؟ تو اس کے جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں، یار قبر میں تو آج تک کوئی بھی نہیں لے کے گیا، ہمیشہ کفن کے اندر جو بندہ ہوتا ہے اس کے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، قبر میں بھی مال بندہ لے کے جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں، اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ سر اگر آپ نے اللہ کے لیے دنیا میں خرچ کیا ہوا ہے تو مال آپ قبر میں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور وہ مال وہ ہے کہ جو آپ کو منی ایکسچینج نہیں کرانا پڑے گا، قبر میں جاتے ہی وہ آخرت کی منی میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ آخرت میں درہم، دینار، ڈالرز، پاؤنڈز، ریال اور گولڈ کی کرنسی نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کی کرنسی ہے۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، مرتے ہی اس نے جو خرچ کیا ہوا تھا وہاں جا کے کسی منی ایکسچینج کی دکان سے جا کے اس سے ایکسچینج نہیں کرانا پڑے گا، وہ مرتے ہی وہ نیکیوں کی شکل میں اس کے پاس وہ کرنسی موجود ہوگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ کسی کو مال سمیت دفنا بھی دیں، جس طرح کہ آپ پتہ ہے یہ مصر کے جو فرعون ہیں جن کے اوپر یہ احرام مصر بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنے پورے مال کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا، پوری دولت کے ساتھ۔ اسی جب وہ ممیاں دریافت ہوئی ہیں ان کے ساتھ ٹنوں ٹن سونا بھی ان کو ملا ہے وہاں پہ، جو ان کے ساتھ دفنایا جاتا تھا، پورے زیورات میں لاد کے ان کو دفنایا جاتا تھا، جو حنوط کیا جاتا تھا ان کی لاشوں کو، ممیز بنائی جاتی تھی۔ تو وہ آپ ساتھ میں کہہ دوں سونا دفنا بھی دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام آباد میں اگر آپ قبرستان میں چلے جائیں، بعض اوقات بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اول تو ویسے وہاں قبر ملنا ہی مشکل ہے، ظاہر ہے بڑی مہنگی جگہ ہے، یعنی جتنی جگہ میں آپ یہاں پلاٹ لے سکتے ہیں اتنی قیمت میں وہاں قبر کی جگہ نہیں ملتی۔ لیکن جو لوگ امیر لوگ ہیں انہوں نے 2 قبروں کی جگہ لے لی ہے، اور پھر اس قبر کو پورا کنسٹرکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
بڑی مہنگی قسم کی وہ امریکن یا وہ کورین گھاس آج کل ایک آئی ہے، وہ تو اس سے بھی مہنگی ہے، وہ پوری ایک لیئر لگتا ہے قالین بچھا ہوا ہے، اوپر بہترین سا ماربل لگاتے ہیں، پھر بڑی پیاری نیم پلیٹ لگاتے ہیں، اس کے اوپر آیت الکرسی اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، پیچھے لکھا ہوتا ہے پیارے ابو جان، ٹھیک ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ جو امیر ہیں انہوں نے ساتھ 2-3 جو ہے نا ماربل کی وہ بنا دی ہوتی ہیں بیٹھنے کی جگہ بھی، اوپر چھوٹی سی چھت بھی بنا دی ہے، سائڈ پہ ایک پنسورا بھی رکھ دی ہے کہ کوئی آ کے بیٹھ کے پڑھے۔ صرف کیا بیٹھ کے پڑھے، اندر بھی گھس کے پڑھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اندر تو اس نے وہی لے کے جانا ہے جو لے کے گیا ہے۔ سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کے مرنے کے اوپر جو ہے وہ جناب قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یا اس شخص کے اوپر جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ خود قرآن کھول کے پڑھے، تو سر وہ تو اللہ سے دھونس کے ساتھ تو نہیں کسی کو بخشوا سکتے، ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں بخشوا سکتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جنت کمانے کا سب سے آسان ذریعہ مال خرچ کرنا ہے، جس کے لیے آپ نے صرف ایک فیصلہ کرنا ہے۔ نماز کے لیے تو میرے بھائی آپ کو وضو کرنا پڑے گا، جنبی ہیں تو غسل کرنا پڑے گا، کپڑے پاک ہونے چاہیے، مسجد میں جانے کا اہتمام ہے، جماعت سے پڑھنی ہے، اور پھر اس سے مشکل کام یہ ہے کہ نماز میں فل کنسنٹریشن اللہ کی طرف ہو، خشوع خضوع سے ہو۔ اس طرح کی تو ایک نماز پڑھنا بھی 60 سال کی زندگی کے اندر ایک مشکل کام ہے، لیکن مال خرچ کرنے والے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ مال خرچ کرنے کے لیے نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، یا مال خرچ کرنے کے دوران ایک ایک روپے کے اگینسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں لانے کی ضرورت ہے، نہیں۔ شروع میں آپ نے نیت کر لی اللہ کے لیے، دیٹس آل۔ صرف یہ ہے کہ خرچ کریں تو کسی کو بتائیں نہ، یا اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے تو آپ ریاکاری نہ کریں، عزت نفس کی حفاظت کریں، چھپا کے کریں تو بات ہی ختم۔ وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو مال خرچ کرنے کے لیے تو نہ تو آپ کو کوئی خشوع خضوع درکار ہے، نہ کوئی وضو درکار ہے، نہ کوئی ایفرٹ درکار ہے، بس چپ کر کے خرچ کر دیں، جائیں سٹور کر لیا آپ نے۔ سب سے آسان جنت کا مال ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت جو ہے نہ بہادری کے اوپر کمائی ہے، نہ زیادہ قرآن پڑھنے کے اوپر کمائی ہے، تینوں دفعہ جو جنت کی بشارت ہے مال خرچ کرنے کے اوپر ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا، دوسری دفعہ مسجد نبی کے لیے زمین لے کے خیرات کی، تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ مجاہدین کے لیے سامان اونٹوں سے بھرا ہوا دیا۔ یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، تینوں موقع پہ نبی الاسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور تیسرے موقع پہ تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ فرمایا عثمان آج کے بعد جنتی ہے، چاہے جو مرضی کرے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو یہ مال کے پیچھے ہوا ہے نا، سب سے آسان جنت مال کے ذریعے، صرف تھوڑی نیت کرنی ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج کل اگر آپ تھوڑا سا میتھمیٹیکل انالیسس کر لیں تو بہت آسان ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جن کے اربوں کے سانسیں ہیں، ان کو کیا چیز مانے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ 1 ارب روپیہ اگر آپ کے پاس ہے، آپ روزانہ کا بھی 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے رہیں، روز کا بھی، مہینے کا نہیں، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب ختم کرنے کے لیے، اور آپ کی عمر 60 سال ہوئی ہے، اور آپ نے ابھی تک 50 ارب روپے جوڑا ہوا ہے۔ روز کا 1 لاکھ روپے کون خرچ کرے گا؟ مطلب وہ یہی ہے کہ اب وہ جو گرمیوں میں سردیوں میں ہیٹر کی بجائے جو ہے وہ ڈالر پھینکے تو ان سے آگ کی تپش حاصل کرنا شروع کر دے، ادروائز کیا اس نے خرچ کرنا ہے؟ ایک انسان کی ضرورت زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ تو آپ مال خرچ کر کے بڑی آسانی سے جنت کما سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، کچھ صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، امیر صحابہ تو کس طرح جنت کما رہے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پلے تو کوئی شے نہیں ہے۔ تو آپ نے السلام فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یا 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، اور 100 کی گنتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ذریعے پوری کرو، تو تمہیں بھی ان کے برابر ثواب مل جائے گا۔ کچھ دن بعد پھر وہ حاضر ہوئے، ان کا یا رسول اللہ وظیفہ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا، وہ تو امیر صاحبہ نے بھی کرنا شروع کر دیا، اب پھر ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ فرمایا بس ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے دے، میں اللہ کا فضل نہیں روک سکتا۔
تو حقیقت بات ہے کہ مال خرچ کر کے آپ سب سے آسانی سے جنت کما سکتے ہیں، بشرطے کہ مال حلال۔ سلطانہ ڈاکو والا صاحب نہ ہو کہ امیروں کو لوٹ کے تو آپ غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں، یا حرام مال سے آپ کوئی NGO چلا رہے ہیں، کوئی ہاسپٹل کھولا ہوا ہے، یا آپ نے کوئی دسترخوان چلایا ہوا ہے، وہ تو اللہ کے نزدیک زیرو سے ملٹیپلائی ہے، بلکہ الٹا وہ وبال ہے۔ یا آپ احسان کر کے جتا رہے ہیں، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ 3 کے 3 رکوع ٹاپک ہی یہی ہے، اور اس میں ریاکاری والا جو عنصر ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ ریاکاری سے کیسے مال ضائع ہو جاتا ہے۔ جو صحیح مسلم میں نے کئی دفعہ حدیث بتائی ہے کہ قیامت والے دن ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی نعمتیں گنوائے گا جو اللہ نے اس پہ کی ہوں گی، اور پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان تھی دے دی۔ اللہ فرمائے گا اس لیے دی کہ تاکہ تو لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا میں تجھے تمغہ مل چکا ہے بہادری کا، میرے ہاں تیرے لیے اب کچھ نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور سخی کو جب بلایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں اتنا خرچ کیا، تیرے علم میں نیم پلیٹس بھی لگوائی اپنے نام کی، NGOs بھی کھولی، سب کچھ، یعنی آج کے دور میں بات۔ اللہ فرمائے گا اس لیے تم نے کیا، لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی ہے نا، تیرے دسترخوان چلتے تھے، تیری NGOs چلتی تھیں، تیرے ہاسپٹلس چلتے تھے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تو نے، تو دنیا میں تیری تعریف بھی ہوئی، وہی تیرا اجر تھا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر قرآن کے قاری کو جب بلایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں تو قرآن سکھاتا رہا لوگوں، اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، بڑا قرآن کا علامہ کہیں۔ سر آپ دیکھ لیں اللہ وجہ بصیرت، یعنی میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ علماء کے کبھی قریب نہ ہوں، ورنہ آپ دین سے ایسے متنفر ہوں گے کہ دوبارہ دین کی طرف آئیں گے نہیں، کہ یہ کس گراوٹ کے لیول کے اوپر ہوتے ہیں۔ اگر اشتہار میں نام چھوٹا لکھا رہ جائے، یا کارنر میں شفٹ ہو جائے، یا چھڑا نہ ہی لکھا گیا، نال علامہ، یہ وہ پروٹوکول نہیں لکھا گیا، سر یہ وہ اشتہار والوں کے اوپر چیخ پڑتے ہیں، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے۔ تو اس لیول پہ یہ ریاکاری کے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک تو زیرو سے ملٹیپلائی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے گا آپ، اللہ تعالیٰ فضائل بتائے گا اپنی راہ میں خرچ کرنے کے ان 3 رکوعوں میں 21 آیات کے اندر، اور جو ریاکاری کے اوپر 3 ایگزامپلیں اللہ نے دی ہیں نا کہ ریاکار کا مال اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کرے گا، کمال انداز ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو راہ میں اللہ کی خرچ کرتے ہیں اپنا مال، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیں۔ یعنی کسی نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں، 1 درہم دینار بھی خرچ کیا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا ہے، اس دانے میں سے 7 بالیں نکل آئی ہیں۔ یا وہ جیسے مکئی کی آپ کو پتہ ہے نا، ایک دانے سے کتنی چھلیاں نکلتی ہیں، اور ہر چھلی پہ سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک دانہ اگاتا ہے 7 بالیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700 گنا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے خرچ کیا ہے 1 روپیہ، اللہ اجر دے رہا ہے 700 روپوں کا۔ حالانکہ سورہ الانعام میں آیا کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا اس کے بدلہ اس کے 1 گناہ کے برابر ہی بدلہ لیں گے اس سے۔ لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا اس کو 10 گنا نہیں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا۔ اور اس پہ بھی اللہ نے بس نہیں کی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے گا۔ 7000 گنا بھی کر سکتا ہے، اللہ کو پوچھ سکتا ہے۔ وہ بخاری میں حدیث ہے نا، منافقین جو ہیں وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام وہ اکٹھا کر رہے تھے جہاد کے لیے سامان، تو ایک صحابی غریب اس نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں، اور اسے بدلے میں تھوڑی سی کھجوریں ملی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں میں لے کے آیا ہوں۔ سر ظاہر ہے ایک بندے نے لاکھ روپے میں 1000 روپیہ دیا، یہ کمال نہیں ہے۔ ایک بندے نے 10 روپے میں سے 5 روپے دے دیے، یہ کمال ہے، کیونکہ اس نے تو 50% دیا۔ اسی لیے نیکیاں تولی جائیں گی قیامت والے دن،
گنی نہیں جائیں گی. لاکھ والے سے کہا جائے گا تو نے 50,000 کیوں نہیں کیا؟ 10 والے نے تو 50,000 کر دیا تھا. آپ کی نظر میں اس نے 5 روپے کیے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس نے 50,000 کیے ہیں. تو نبی علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کے پورے سامان کے اوپر بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا اس کی کھجوریں اس سارے مال کے اوپر اللہ کے نزدیک وزن ہی ہے. اللہ ہی اللہ جی. یار اندازہ کریں اس سامان میں حضرت عثمان کے 700 اونٹ بھی ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایک مٹھی میں آنے والی کھجوریں ان 700 اونٹوں سے بڑھ کے، کیونکہ اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی وہی کچھ تھا، اس نے تو سب کچھ لٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس میں آپ اللہ کے لیے کیا پرفارم کر رہے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور علم والا ہے. الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو جتاتے ہیں کسی کے اوپر اس کا احسان اور نہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے. 2 شرطیں لگا دی ہیں، احسان نہیں جتائیں گے، اور دوسرا ٹونٹ نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اسی لیے یہ ایگریڈ اپان اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ بھی دینی ہے نا، تو یہ نہیں کہنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جناب، اب وہ جس کو دے رہا ہوں وہ ضرورت مند بھی ہے لیکن وہ لینا بھی نہیں چاہتا، اب کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ کا کہیں گے تو اگرچہ ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا سن کے نہیں لے گا، تو بھائی آپ نہ بتائیں، آپ عیدی کر کے دے دیں، گفٹ کر کے دے دیں. آگے چل کے آئے گا اسی کانٹیکسٹ میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جو 2 یا 4 کھجوریں یا ایک وقت کی روٹی کسی سے مانگتا پھرے. مسکین تو وہ ہے کہ جو اپنی غربت سے، اپنی شکل سے پہچانا جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ان کو تلاش کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بخاری مسلم میں مسکین کی ڈیفینیشن آئی ہے. یہ جو آپ سے جمعرات میں فقیر مانگنے لے آئے ہوتے ہیں نا، پروفیشنل بیگرز، ان کو نہیں مسکین کہا گیا. یہ تو اکثر ان میں سے کمینے ہوتے ہیں. یہ مسکین نہیں ہے، پروفیشنل ہے اور کروڑ پتی ہیں سر. حالانکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے پاس جو مال ہے نا وہ 1 اوقیہ سے کم ہو. 1 اوقیہ ہوتی تھی 40 درہم. 40 درہم اس زمانے کے 4 دینار ہوتے تھے سونے کے، کیونکہ 10 اور 1 کی ریشو تھی سونا اور چاندی میں. اور 20 دینار اس زمانے کے آج کل کے بنتے ہیں 7.5 تولے سونا. تو آج کا 4 دینار آپ سمجھ لے بنتا ہے 1.5 تولے سونا. چاندی تو چونکہ ایبسلیٹ ہو چکی ہے اب، تو 1.5 تولے سونا کے برابر جس کے پاس رقم ہے نا، وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا. یعنی اب تو سونا ایک دم ہی چڑھ گیا نا، 97 سے 25-30 پہ پہنچ گیا. یعنی اب موٹا موٹا صاحب لگا لیں آپ 1.5 تولے سے مراد 2 لاکھ روپے آج کے اعتبار سے. جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا جب تک اسے خرچ کر کے اس ڈیٹم لیول سے نیچے نہیں آتا. تو آپ فقیروں سے دیکھیں، وہ تو ان کا ایک بچہ 1000 کی روزانہ دیہڑی لگا رہا ہوتا ہے، اور انہوں نے بہت مال جوڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر مانگ رہے ہوتے ہیں. خیر ان کا تو دین مان بھی آلموسٹ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے. انہوں نے نہ نبی نماز پڑھی، اور میں کبھی ان پہ ترس بھی کھا رہا ہوتا ہوں کہ یار ان کی دنیا تو برباد ہے، آخرت بھی برباد ہوئی بھی ہے، کیونکہ رہ تو بیچارے جھونپڑیوں میں ہیں. یہ تو اب تھوڑے کسی ایک نے کوئی سولر پلیٹ لگا لی ہے، ادروائز تو بیچارے مچھروں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، بجلی بھی نہیں وہاں پہ ہوتی. جو کچی آبادیاں ہیں، کراچی میں چلے جائیں تو بندے کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کتنی غربت میں لوگ وقت گزار رہے ہیں. اس لیے وہاں کئی لوگوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں، کنڈے لگائے ہوئے ہیں بجلی کے لیے، اور بجلی وہاں پہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. یہ معاملہ یعنی بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
نہ تکلیف دینی ہے اور نہ دکھ دینا ہے بعد میں. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اپنا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. دیکھیں مال خرچ کرنے پہ ہی. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، ہاں نماز پڑھنی ہے، فرائض ضرور، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ وہ تو آپ نے پوری کرنی. اس کے بعد سر اس کے بعد بھی جنت مل جائے تو بڑی آسانی والی بات ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبرستان آ کے؟ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر کی ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں گی، اور جو اس میں پھنس گیا وہ اگلی اس کے لیے مشکل در مشکل ہوں گی. تو میں اس لیے یہاں پہ روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان منزلوں کو آسان کرے. اور ہم دیکھیں تشہد میں دعا بھی مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ، کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا یا معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے. لے جی مال بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کسی سے اخلاق سے بات کر لینا. اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی یار چھوڑو اللہ کے لیے معاف کیا. اللہ فرماتا ہے یہ عمل جو ہے نا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بہتر ہے اس مال سے یتبعها اذا، جس کے بعد تم دکھ پہنچاؤ کسی کو. یعنی مال خرچ کر کے اس پہ احسان جتا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا اس سے بہتر تھا کہ تم اسے مال نہ دیتے، اس کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول ہی بول لیتے کہ اللہ تیری یار مشکل آسان کرے. دعا دے دیتے نا اسے مال کی بجائے کہ مال دے کے اس پہ احسان جتا رہے ہو وہ تو ضائع ہو گیا. اس سے بہتر تھا اسے مال نہ دیتے. کوئی غریب آدمی آیا تھا، کہتے اللہ تیرے لیے آسانی کرے. اور دیکھیں یہاں لوگ جھڑک دیتے ہیں، پروفیشنلز کو بھی جھڑک نہیں آپ سکتے. یہ دعا دے کے رخصت کریں. میں نہیں کہتا پروفیشنل کو آپ ضرور دیں، البتہ کوئی ایسا پروفیشنل ہے جو معذور ہے پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے اوپر بھیک والا معاملہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے گا. اور اگر اس کے بغیر کوئی کر رہا ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص بغیر کسی ریزن کے بھیک مانگتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس حال میں اللہ کے حضور آئے گا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. جی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سوال کرنے کی اتنی ہمیں ترغیب دلائی کہ ممانعت کی کہ کسی سے آپ نے احسان نہیں لینا. کہتے ہیں ہم اتنا ڈر گئے کہ حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پہ بیٹھا ہے نا اور اس کی چابک زمین پہ گر گئی ہے تو کسی سے نہیں کہتا تھا یار یہ اٹھا دے، کہ کہیں اللہ کے حضور سوال کرنے میں شمار نہ ہو جائے. وہ نیچے اترتا تھا اٹھا کے اوپر. سر یہ سوال کرنا ہے، یعنی صحابہ کرام کے تقوی کا لیول یہ تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے. اس میں کافی ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے 5-6 بڑی کریٹیکل حدیثیں ہیں. جب وہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہوگا نا اگلی کلاس کے اندر، میں آپ کو وہ ترتیب سے وہ حدیثیں سناؤں گا. اس میں وہ حدیث بھی آئے گی وہ جو نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب آدمی آیا تھا، ابو داؤد میں حدیث ہے، جس کو حضور نے کہا تھا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی 1 بوری ہے اور 1 پیالہ ہے صرف. ہوئے کچھ بھی نہیں. وہ پیالہ آپ علیہ السلام نے پھر کہا کون ہے جو خریدے؟ تو ایک نے کہا 1 درہم میں خریدتا ہوں. اور فرمایا اس سے زیادہ؟ دوسرے نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں. نبی علیہ السلام نے وہ 2 درہم میں بیچا اس کا پیالہ. 1 درہم سے کہا یہ گھر میں کھانا ڈلواؤ، اور 1 سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ کلاہڑا خرید کے لاؤ. اس کا وہ جو اگلا حصہ لوہے کا ہوتا ہے وہ خرید کے لایا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ ڈالا. کیا خوش نصیبی ہے. پھر آپ نے کلاڑا دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور مزدوری کرو، اس کے ذریعے بیچ کے تو اپنے آپ گھر والوں کو کھلاؤ. اور الفاظ ہیں 15 دن تک تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. یہ نا ایک دن جیسا یہاں بھی ڈاکٹر سے لوگ دوائی لیتے ہیں اگلے دن ہی پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب رام نہیں آیا. آپ فرمایا 15 دن مجھے شکل نہیں دکھانی، 15 دن محنت کرنی ہے. وہ 15 دن بعد آیا تو 10 درہم تھے اس کے پاس. ٹھیک ہے، اس نے اس میں سے کپڑے بھی خریدے، کھانا بھی اپنے گھر والوں کے لیے خریدا. پھر نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کتنا بہتر ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم لوگوں سے یعنی مانگتے پھرتے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم
اپنی کما کے کھاؤ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کافی حدیث ہیں, وہ انشاءاللہ یہ ٹاپک جب کنکلوڈ ہوگا میں اس وقت بیان کروں گا. تو آپ کو انداز, بلکہ آپ کو اگر شوق ہے نا, مشکات کی پہلی جلد میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں ایک چیپٹر پورا ہے, سب چیپٹر سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز, یہ ساری حدیثیں اس میں آپ کو مل جائیں گی. آج کم از کم گھر میں مشکات کی پہلی جلد میں جا کے نا آخر میں یہ چیپٹر کھول کے پڑھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. لوگ تو مطلب ادھار مانگنے کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور مانگتے پھرتے ہیں, پھر واپس بھی نہیں کرتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے ادھار تو شہید کا بھی نہیں معاف ہوگا. نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا مکروز کا. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. واللہ غنی حلیم, اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلم والا, یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے کہ سب کو اس نے دیا ہوا ہے, اور حلم اتنا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا اور یہ اپنی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو زمین میں نہ دھسا دیا جائے, لیکن اس کا حلم ہے, برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈھیل دو, لیکن یہ برداشت اس نے کتنا عرصہ کرنا ہے, آپ کی موت تک, اس کے بعد تو اس نے نہیں چھوڑنا. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر مت باطل کر لو, ضائع کر لو. پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی. اب اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اتنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اینڈ پہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, اس کی مثال کالذی ینفق مالہ رئاء الناس, یہ اس آدمی کی طرح ہے جو کہ لوگوں کی ریاکاری کے لیے, دکھاوے کے لیے, ریا کا لفظ عربی کا ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر, حالانکہ ہے مسلمان ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے, تو اللہ کو تو مان رہا ہے, لیکن گویا کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا, کیونکہ اللہ کو مان رہا ہوتا تو لوگوں سے اجر کا طلبگار نہ ہوتا. اگر قیامت کا مان رہا ہوتا تو وہ کہتا مجھے اس کا اجر قیامت میں ملے گا. اللہ طرف ہمارا ہے, گویا کہ وہ نہیں مان رہا. جیسے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو مسلمان ہی ہے, لیکن گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں, کہ ہم میں سے ہو کے بھی ملاوٹ کر رہا ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی جو ریاکاری کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ, اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی چکنی چٹان ہو, علیہ تراب, اس کے اوپر مٹی ہو. ایک چٹیل پتھر ہے جسے ہم ٹینچر پتھر کہتے ہیں, بہت بڑا, اور وہ چکنا ہے جس پہ کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے, اس کے اوپر مٹی کی لہر چل گئی ہے, اوپر سے پانی گرا, آہستہ آہستہ مٹی جمع ہو گئی. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا, پھر اچانک اس پہ زور سے بارش پڑے اور وہ مٹی اس پتھر کو چھوڑ کے الگ ہو جائے, اور پھر سے پتھر چکنا سامنے نظر آنا شروع ہو جائے. یہ اس شخص کی مثال ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جس طرح مٹی اس کے اوپر سے سلپ ہو کے ضائع ہو گئی نا, اب مٹی نہیں رہی اس کے اوپر, مٹی رہے گی تو کل کو کوئی بیج گرے گا تو کچھ اگ آئے گا. اللہ تو ہمارا جس طرح مٹی ضائع ہوئی ہے نا تیز بارش سے, اس طرح جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا, زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا, اس کا سارا مال ضائع ہو گیا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, ریاکار کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن اللہ سے اجر کے طور پہ جو دنیا میں انہوں نے کمایا تھا. وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کما لیا, لیکن زیرو سے ملٹیپلائی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ناشکروں کو, جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. یہ ناشکری ہے نا کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اجر دینا ہے, پھر کیوں آپ ریاکاری کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا, ان کے مال کی کیا فضیلت ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور مثال ان لوگوں کی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وَتَثْبِيتًا, اور اس کے لیے مِنْ أَنفُسِهِمْ, کہ ان کے دل پختہ ہو جائیں, اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ کے حضور مال خرچ کرتے ہیں. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ, ان کی مثال تو اس جنت کی سی ہے جو کہ ایک بلند سرزمین پہ ہو. ربوہ, یہ جو قادیانیوں نے اپنے علاقے کا نام ربوہ رکھا ہے نا, وہ اسی کی وجہ سے رکھا ہے کہ ایسی جنت جو اونچی جگہ پہ ہو, ایسا باغ جو اونچی جگہ پہ ہو. اصابہا,
اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، ایسا باغ جو ایک اونچی جگہ پر ہو، جہاں پر زور کا می ہو، تو وہ باغ دگنا پھل لے کر آئے۔ خوبصورت، جس طرح ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، اونچی جگہ پہ باغ بنا ہوا ہے، وہاں پہ بارش بھی زیادہ ہوتی ہے تو پھل بھی دگنا لے کے آتا ہے، یہ مثال کے طور پہ۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر بالفرض بارش بھی نہ ہو تو شبنم ہی ایسی ہو وہاں پر کہ اس کے ذریعے بھی وہ باغ اگ جائے، نیچرل ہی، بغیر بارش کے بھی، صرف شبنم کے قطروں سے۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو ریگستان میں تو بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، وہ تو شبنم کے قطروں کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت جو بہار نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یا تو ڈبل پھل ہے یا سنگل پھل بھی ملنا ہی ملنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ ایود احدکم، اب یہ تیسری مثال آ گئی ہے، ان تکون لہ جنہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو؟ بڑی پیاری اور بڑی رکت والی یہ مثال اللہ نے دی ہے، دل سوز۔ کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجور اور انگور وہاں پہ ہوں، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہر بھی بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور وہاں ہر طرح کا پھل بھی اگتا ہو، یعنی اس کا سورس، پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے، سورس آف انکم وہی ہے، آج بھی جو لوگ کسان ہیں ان کا سورس آف انکم تو یہی ہے نا۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور حالت یہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں، یعنی بوڑھا ہو چکا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور ایک ہی باغ ہے جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا، ہو کیا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کہ اچانک ایک بگولا آئے آگ کا اور وہ سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو اس بوڑھے کے اوپر کیا گزرے گی کہ میں اب مر گیا، میرے بچے کس طرح کھائیں پیئیں گے، ایک ہی میرا سورس آف انکم تھا۔ سر اس کی آج کل آپ مثال دیکھتے ہیں نا، کئی ان لوگوں کی فیکٹریاں جل جاتی ہیں، دکانیں جل جاتی ہیں، راس المال ہی ختم ہو گیا، وہ چارے اب کیسے دوبارہ سے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی اگر یہ اچانک تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ نے مثال دی اس شخص کی کہ اس نے بڑی محنت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا۔ جس طرح وہ زیرو پہ آ جاتا ہے نا موت کے وقت، اس طرح تمہارا وہ مال بھی زیرو پہ آ جائے گا اگر ریاکاری کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کیا، یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے کیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، بالکل اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم تفکر کر سکو، غور و فکر کر سکو۔ اس کے بعد بندہ کیا اس پہ کومنٹس کرے، کتنی واضح آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔